بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى الحج فمات كتب له أجر حاجا إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام عید کے بعد سے حج کی فضیلت اور حج کے متعلق آپ حضرات نے کچھ باتیں سنا دراصل بات یہ ہے ہر آدمی اپنے گھر آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے مہمان دوست گھر میں دوست آ رہی تو میں گھر کے باہر نہیں تو تمہاری اہلیہ فون کر کے بولتی ہے اطلاع کرتی ہے گھر میں مہمان آئیں ساس آ کر ہی امی آئی فلاں فلاں آ کر ہیں اس لیے آنے صحبت میں ذرا کیا تو بھی لے لیتا ارے بولتے نہیں بولتے بھائی نہیں تو کیا تو بولتی کہ تمہارے گھر سے نکلے گوشت لانے تمہیں گھر میں مہمان آ رہی کر کو معلوم نہیں تھا گھر والی کا فون آیا کیا کبھی ایسا کبھی بولتی ہے گوشت کی دکان لے لیے کہ نہیں لی لونوں کو چھوڑو گھر میں مہمان آ گئی لونوں کو ایسا ہوتا کیا نہیں ہوتا وہ عورت پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو جاہلہ ہو دین کی تعلیم پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو دنیا کی تعلیم پڑھی ہو نہ پڑھی ہو یہ قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے گھر مہمان آئے ہیں تو ان کا اکرام ہمارے اوپر اخلاقاً فریضہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے گھر مہمان آئے تو ان کو ہمارا ایڈجسٹ کر لیں گے ہم لوگ رات کا کھانے بھی بند مرتبہ چلو ایڈجسٹ کر لیں گے کیا ہوگا لیکن مہمان ہے کیا کرتا اس کے لیے آدمی تیاری کرتی ہے اکرام کرتے ہیں ان کا فرمایا اسی طرح ہم ہمارے گھر آنے والے مہمان کا اکرام کرتے ہیں اور گھر آنے کی اجازت اسی کو دیتے ہیں جو ہمارا جس سے اچھا تعلق ہو جس کے تعلقات اچھے نہ ہو لڑائی پنچایت ہو گئی تو اسے پہلے بولا دی میری گھر کی بھیڑی پونگلنا نہیں میں تیرے گھر کو نہیں آتا کیوں دشمنی ہے گھر آگے معلوم ہوا تو فون کر کو گھر میں نہیں بولا بھائی کو گھر کے اندر جمع سے تمہارا بھائی کو میں بولا نہیں آنا انہیں گھر کو کہ نفرت ہے محبت ہے آنے والے کے اکرام کرتے ہیں اسی طرح بتایا گیا
جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کا گھر کا مہمان ہے، اور گھر والا اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اسی طرح حاجی کا اللہ پاک اکرام فرماتے ہیں۔ ہر چیز کا اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے خوش قسمتی ہے۔ جو بھی حج کو جا رہے ہیں ان کو پوچھ لیجئے، کیا بھئی اتنے پیسے نا، کتنا پیسہ خرچ کرتا، اس سے زیادہ انہیں خالق آ جاتا، ہو جاتا کتنا خرچ کر رہا ہے، اس سے زیادہ کہ فری میں کیا کر کے آتا، کھا کے آ جاتا ہے۔ یہ کہاں سے کھا رہا، کون کھلا رہا ہے، بندوں کے دلوں میں کون ڈال رہا ہے کہ حاجی کا اکرام کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی تو ڈال رہا ہے، ان کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں۔ ہمارے ملک سے کتنے، ہمارے کرناٹک سے 5-6 ہزار 8 ہزار 10 ہزار پتہ نہیں کتنے، ہمارے اس ملک سے کتنے لاکھ جاتے ہیں، دیگر پوری دنیا سے کئی لاکھ لوگ جاتے ہیں، لیکن سارا انتظامات بالکل ٹھیک طریقے سے، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اتنے لاکھ حاجی جمع ہو گئے اور اتنے ہزار بھوکے مر گئے، تو کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، پیاسے مر گئے نہیں سنے، ایک آدمی پیاسے نہیں مرا، پیاس کی وجہ سے مر گئے، پانی نہیں۔ ہاں، جو اپنی حماقتی کرے ان کی بات دوسری، جو اپنے معلم کی بات نہیں سنے، جو ان کو تاکید کر کے بھیجتے ہیں اس طریقے سے ادائیگی ادا نہیں کیے، تو پھر حماقتی کا کوئی کیا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تو کیا علاج نہیں۔ جو ترتیب بتایا جاتا ہے علماء کرام اور معلمین اور جو حج کے سسٹم والے ہوتے ہیں، انہوں نے جو ترتیب بتائی اسی ترتیب سے چلیں گے تو کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ پانی نہیں کر کو نہیں بتایا گا، صرف پانی نہیں، شربت جوس وغیرہ کے کنٹینر لاری کی لاری کھڑے ہوتے ہیں اور دیتے تقسیم کرتے ہیں، لو پیو اور پیو اور پیو، لو۔ ایک آدمی ایک منگ لیا گا تو نہیں، انہیں ایک ڈبہ منگ لیا، پھر ڈبہ لے اور پی، انہیں 2 منگ لیا نا، اور لے اور لے، رکاوٹ کے وقت کچھ نہیں، کہ اللہ کے گھر کا تو مہمان ہے، تیرا اکرام کیا جا رہا ہے، اس کے بالمقابل نام لینا نہیں چاہتا میں۔ ایک جگہ میں کئی ہزار کفار جمع ہوئے، سمجھدار لوگ سمجھ جاتے، تھوڑا گڑبڑ ہوا کئی ہزار مر گئے، ہے نا، انتظامات صحیح نہیں، حج کی تعداد کا 10واں حصہ بھی نہیں، کیا ہوا، اللہ کی جو غیبی مدد ہوتی ہے، غیبی مدد نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کے اکرام کر رہا ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی گڑبڑ نہیں۔ کتنا آدمی خرچ کرتا ہے، کتنا کھاتا ہے پیتا ہے، اور کر اللہ پاک کے گھر کا مہمان ہے، تو کبھی جو ہے ناشکری دل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تجھے کھانے پر تو مجبور ہو جائے، تو جو ہے بھوکا رہ جائے، اللہ کا مہمان بھوکا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ڈاؤٹ آئے تو جو تمہارے دوست آپ اچھو کو ان کو پوچھ لو، کیا بھئی کھانے پینے ذرا پرواہ نہیں، کیا اللہ اکبر پرواہ نہیں، ارے یہ ہم نے تو بس کر دیا، لیکن اتنا ملتا تھا، کھا کے بس ہو جاتا ہے، لیکن اور آتا تھا، کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا، اللہ پاک اپنے بندوں کے دل میں ڈال رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے۔ حاجی اللہ کے گھر کا مہمان ہے، تو مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اور بتایا گیا
ایک حج کی وجہ سے 3 آدمی کو اللہ پاک جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ مثال، کسی آدمی پر حج فرض تھا، مالدار تھا، بیمار ہو گیا، ایسا وقت نہیں ملا کہ وہ کیا کر سکے، حج کر سکے۔ اب اس کا بچہ سمجھدار، دیندار، اس نے کیا کیا، کسی مولوی صاحب کو، کسی امام صاحب کو یا کسی اور آدمی کو، نیک آدمی کو، اس کی اولاد نے اس کو حج پر بھیج دیا۔ فرمایا یہاں پر 3 آدمی کو اللہ پاک حج کی وجہ سے، حج تو ایک ہو رہا ہے لیکن 3 لوگوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک جو مر گیا جس پر حج فرض تھا لیکن کسی وجہ سے حج نہیں کیا، اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اسے بھی اللہ پاک جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور دوسرا جو حج بدل کر رہا ہے اس آدمی کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور تیسرا جو خرچ برداشت کر رہا ہے، اس کی اولاد جو خرچ برداشت کر رہی ہے، اس کو بھی اللہ پاک جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے، حاجی ایک مقبول حاجی کی سفارش اللہ پاک 400 گھرانوں تک فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ کس کی دعا؟ حضور کی دعا۔ اب ڈاؤٹ ہے کہ اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی جس کے لیے دعا مانگے اس کی بھی تو مغفرت فرما۔ اب تو پکا ہو گیا، اب تو کیا ہوگا، پکی بات ہو گئی۔ اتنے بڑے فضائل، لیکن بتایا گیا حج مقبول، حج وہی مقبول ہوتا ہے جو حلال پیسے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تشریح آگے کروں گا۔ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ اگریمنٹ ہے، وعدہ ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگریمنٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ پر بلیو کرتا ہوں کہ آپ ہی معبود ہیں، عبادت کے لائق آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جو عبادت کر سکے، آپ تنہا ہے، آپ ہی کی عبادت کر سکتا، اب آپ ہی لائق ہیں عبادت کے، آپ بھی دونوں میں فرق ہے، سمجھ جانا، آپ ہی اور آپ بھی، یہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے موٹی موٹی بات بول رہا ہوں، کسی کی بیوی جورو بولی، میں تمہاری جورو، میں تمہاری بیوی، ہماری موٹی زبان میں، تو شوہر خوش ہو جاتا، ہاں بھائی میرے سے اتنی محبت کر رہی۔ اگر وہ بولی میں تمہاری بیوی، یہاں کیا ہوگا؟ جوتا گیتا نکالو، سر غصہ ہے، کیا مطلب ہے؟ تمہاری بھی جوڑو نہیں کر تو مطلب کہ آگے کیا بھی بولی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ ابھی دماغ میں آتا کہ نہیں آتا؟ سمجھ آ رہا ہے تمہاری بھی مطلب، اور کیا؟ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کی بھی کا مطلب یہاں پر شرک داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ پارٹنر سے بے نیاز، اللہ کو کوئی پارٹنر نہیں، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کوئی ساتھ دینے والا اسے ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ بتاتے ہیں تمام دنیا والے، اور دنیا والوں تم جو ہے شرکا
لیکن میں تمام شرکاؤں سے بیزار ہوں، مجھے شرکا کی کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرا کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کپڑے سلانا، کبھی بھی ٹیلر کی ضرورت پڑی، موبائل کا کوئی ضرورت پڑی، صلاح الدین بھائی کی ضرورت پڑی، ضرورت ان ایک دوسرے کو، اور ایک کیا کی ضرورت پڑی، الیاس بھی کے پاس گیا، ان کو کوئی مسئلے کی ضرورت پڑی، میرے پاس آیا۔ ایک دوسرے کی ہم کیا کرتے ہیں، ضرورت پڑتے ہیں، ایک دوسرے کی محتاج بن جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ آسمان بنانے کے لیے اللہ نے کسی کی مدد لیا ہو، ضرورت نہیں۔ زمین بنانے کے لیے اللہ نے کسی کی مدد لی ہو، ضرورت نہیں ہے۔ پانی بنانے کے لیے اللہ نے کسی کی مدد لی ہو، ضرورت نہیں۔ جنت بنانے کے لیے اللہ نے کسی کی ضرورت بالکل ضرورت نہیں۔ آسمان اتنا بڑا، اتنا وسیع و عریض آسمان ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے ذرا تمہیں بھی ساتھ دیو، ذرا کھڑا کر لیں گے، ایسا اللہ کو کبھی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ اللہ فرماتے میں تمام شرکاء سے بیزار ہوں، دنیا والے شرکاء کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم حج کرتے ہیں، بندے حج کرتے ہیں تو بندوں کا فائدہ، کس کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ۔ ہم نماز پڑھے تو ہمارا فائدہ، ہم روزہ رکھے تو ہمارا فائدہ، زکات دے تو ہمارا فائدہ۔ اسی طرح حج کیے تو کس کا فائدہ؟ بندوں کا فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا اللہ کے لیے حج کرو، جو وہاں پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جا کر آنے کا سفر کا خرچ برداشت کرتا ہو، اور اپنے اہل عیال کو دے کر مال جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کرنے کے جا کر ایک مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے جا کر سمجھو 40 دن یا 2 مہینے تک مثال، اب اتنا جس کے پاس پیسہ، حج اس پر فرض ہو گیا، قرض نہیں ہے۔ فرمایا صرف تیرا خرچ نہیں، تیرے بیوی بچے کا تیرا جا کر آنے تک کا خرچ بھی کیا کرنا ہے، ان کو دے کر جانا ہے۔ کسے؟ بیوی بچوں کو، تمہارا جانا تمہیں جانا۔ فرمایا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ نے جو ذمہ داری اس پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے گنہگار ہونے کے لیے بھی کافی ہے۔ معصوم بچے، نابالغ بچے، باپ کی ذمہ داری ہے، ان کا سفر خرچ دے کر جا، کیا کرنا، جا کر آنے کا سفر خرچ تو ان کے حوالے کر کے کیا کرنا پڑے گا، تجھے جانا پڑے گا۔ اب استطاعت رکھ لیا، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جا نہیں پا رہا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے میرے گھر آنے کی، حج کرنے کی، سعادت حج کرنے کی طاقت دی ہے، لیکن اس طاقت کے استعمال نہیں کر رہا، مال کا استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے، اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو نہیں کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ پاک تمام عالم سے بیان ہے، تیرا حج نہ کرنے سے اللہ کا کوئی بگڑتا نہیں۔ فرمایا صرف تیرے اکیلے کا نہیں، سارے لوگ حج نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت دی۔ حج کرو گے تو بھلا کس کا، تمہارا بھلا ہے، تمہیں فائدہ ملنے والا، تمہیں نیکیاں ملنے والی، تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی انعام اور تمہارے حج سے، تمہارے صفا مروہ سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فی الحال کوئی نفل یا سنت پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، نماز پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے نا بھائی، سمجھ جاؤ۔ بہرحال ہم نافرمانی کیے اور بتایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے
حج کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، پھر حج کیے بغیر ویسی زندگی گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس سے ناراض ہیں، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، حضور سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک حدیث ضعیف میں آیا گیا کہ جو کوئی اللہ کا بندہ حج سے فرض کو تاخیر کر رہا ہے اپنی دنیاوی ضرورت پوری ہونے کے لیے، اللہ مال دیا ہے، طاقت بھی دیا ہے، جا کر بھی آ سکتا ہے، پھر بھی کیا کر رہا؟ آج جائیے دیکھیں ذرا اور ایک کوسے کی سیٹلمنٹ ہے، سیٹلمنٹ فرشتہ آیا تو تک کیا بولتا ہے کہ معلوم سے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہے کہ انہوں سیٹلمنٹ کو تیار ہوتے نہیں سیدھا بلا چل جائے گا، وہ ذرا ہوں گے، اس کے بعد فرمایا حج فرض کو، اور سے سن حدیث ہے، حج فرض کو دنیاوی غرض کی وجہ سے تاخیر کرتا ہے، فلاں کام ذرے دن میں ہونے کا ہے، اس کے بعد وہ ذرے دن میں وہ کام ہونے کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے کام کو اور پیچھے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ حج سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں لیکن اس کا کام نہیں ہوتا پورا۔ انہیں حج کو کوئی نہیں گیا سو ذرے دن میں کیا ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا، اب اسے نظر نہیں آ رہا، بس چند دن میں وہ کام ہو جائے گا، اس کام کی وجہ سے حج کو نہیں گیا۔ اللہ پاک ایسا نظام بنا دیتے ہیں، اللہ کی قدرت میں کیا بعید ہے، اللہ کی شان میں کیا بعید ہے، اللہ پاک جو ہے اس دنیاوی کام کو اور تاخیر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والے حج کو گئے، حج کے ارکان کیے اور حج سے فارغ ہو کے آ گئے، لیکن ابھی بھی یہ اللہ کا بندہ دنیاوی کام ہی میں مشغول رہے گا، اس کا کام پورا نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں آ کے یہ بتا، کوئی کسی مسلمان کی مدد کرنے، غریب کی، مجبور کی، کمزور کی مدد کی ضرورت تھی اسے، اور اس آدمی اس کی مدد کر سکتا تھا، اگر اس نے مدد نہیں کی تو فرمایا گیا تو اس آدمی کو جو ہے کسی گناہ کے کام میں لوگوں کی مدد یہ کر کے اللہ کی ناراضگی کو یہ بول لے گا۔ اور بتایا گیا کسی ثواب کے کام میں، کسی نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو اسے گناہوں کی جگہ میں اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ اپنا مال کو گناہوں کے راستے میں خرچ کرے گا، پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب لے کر اپنی جہنم کو یہ تیار کرتا رہے گا۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا میں خرچ کرو، اس کی خوشنودی میں خرچ کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ویسی رہتی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کا حج کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس زمانے میں اونٹنی ہوا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم اونٹنی قدم اٹھاتی ہے، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں اور ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کتنے قدم اٹھاتی، اپنے مقام سے لے کر وہاں تک جانے کا کتنے ہزار کتنے لاکھوں کے قدم اونٹنی اٹھاتی ہوگی، وہ جانور اٹھاتا ہوگا، فرمایا اتنے نیکیاں کماتا جائے گا اور جو ہے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا طواف کا ثواب یہ ہے، طواف کے بعد 2 رکعت کا ثواب ایک عربی غلام آزاد کرنے کے برابر، صفا مروہ کی سعی جو آدمی کرے گا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا قربانی کا بدلہ آخرت میں اس کے لیے اجر کو رکھ دیا جائے گا، اتنی نیکیاں اسے ملتے رہے گی۔ اور یہ بھی فرمایا جس سے اللہ نے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے سمجھو استاد ہی حج پہ گئے تھے، اللہ نے کئی حجوں نے توفیق مرحمت فرمایا، عبرت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جو
ٹیکسی ڈرائیور تھا میں، ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے کار چلانے کا ڈرائیور. حج میں جب جو بھی حاجی راستے میں ادھر آ جاتے تو ان کو گالیاں دیتا، بہت برا بلا کہتا اپنے کار میں بیٹھ کر. وہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو عربی نہیں آتی، وہ بھی برداشت کرتے ہوئے عربی میں اسے سمجھائے بھائی حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو گالی مت دو. چپ پڑا. ارے بھائی اتنا خوشبو بولتے اسے عربی آتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے پولیس کو کمپلینٹ کرے گا تو اس کی گرفتاری آ جاتی ہے، ڈرتے ہو. پھر فرمایا بھائی حاجی، اور بولا کیا لوگ بھیڑ بنائے، کیا بات کر رہا ہے، لوگ مارے اللہ کے گھر کے آ رہے ہیں. حضرت سمجھے مولانا صاحب سمجھے یہ کوئی دیہات کا دوسرے گاؤں کا ہوگا. بات معلوم ہوا اس نے کہا 8-10 سال ہو گئے، 8-10 سال سے بھی میں بیت اللہ کے اندر یعنی مطاف کے اندر تک نہیں گیا. فرما تو کہاں کا؟ فرمانے لگا میں مکہ ہی کا رہنے والا ہوں. افسوس کی بات، کہنا افسوس کر رہے ہو مجھ جیسے کئی لوگ یہاں پر اس شہر میں ہیں جو کئی سال تک بیت اللہ کے اندر عین کعبہ کے اندر نہیں، بیت اللہ کا دیدار کرنے تک نہیں گئے، اپنے کاموں میں مشغول ہیں. فرمایا گیا افسوس لگتا ہے آج بھی ہر محلے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو عبادت کے لیے تو نہیں آتے، بیت الخلا کے لیے آ جاتے ہیں. کئی مہینے ہو جاتے ہیں خدا کے گھر کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی. افسوس کی بات ہے. ہم کو ان پر افسوس کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی افسوس کا اظہار کرنا ہے. ایسا کیا مجھ سے گناہ ہو گیا جو اللہ پاک اس کے گھر میں آنے کی عبادت کرنے کی توفیق چھین دے رہا ہے، توفیق نہیں دے رہا ہے. اللہ پاک کی رحمت بے پناہ برستی ہے. حضرت علی بن موقف رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ حج پہ گئے اور ان کے بارے میں تو 50 سے زیادہ حج کیے، کہتے 50 سے زیادہ حج کیے تھے. خواب میں 2 فرشتے نظر آئے. فرمایا تو تجھے پتا ہے کتنے لوگ اس مرتبہ حج کیے ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں. دوسرے 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہے. کہتے 6 لاکھ. فرمایا 6 لاکھ میں کتنے کا قبول ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا 6 لاکھ میں صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہے، باقی کا حج قبول نہیں ہے، باقی کا حج قبول نہیں ہے. گھبرا کر کھل گئی، پریشان ہو گئے. کل 6 آدمی، ان میں سے میرا شمار ہے کہ نہیں کی. عرفات میں اسی طرح روتے ہوئے گزرا، مزدلفہ میں مینا میں فلاں جگہ پر روتے ہوئے گزرا. پھر ایک رات خواب میں نظر آ گئی 2 فرشتے آسمان سے اترے اور آپس میں ایک دوسرے کے سوال جواب کے بعد اس نے کہا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا نہیں جانتا. فرمایا اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہر ایک آدمی جس کا حج قبول ہے اس ایک آدمی کے بدلے 1 لاکھ کے حج کو قبول فرمایا. چنانچہ 6 آدمی کے بدلے میں 6 لاکھ کا مکمل سب کا اللہ پاک نے حج قبول فرما لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات ایسی دینے والی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کا دن مستثنا ہے. جو جنگ بدر ہوا اس دن تو شیطان دنیا میں جب سے آیا اس دن سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور رویا پیٹا سب کچھ کیا ہے. بدر کے میدان میں بدر کے دن اس کمبخت کو، اس لعین، اس مردود کو یہ امید تھی کہ نعوذ باللہ اب اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، اس امید پر وہ تھا. اللہ کا کرنا بدر کے میدان ہی میں اس کے چہرے چپاٹے قتل ہو کر جہنم نصیب ہو گئے. اس دن سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ ابلیس مردود جو ہے اس دن رویا پیٹا، شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدر کا میدان چھوڑ، بدر کے دن چھوڑ کر عرفات کی شام میں سب سے زیادہ شیطان
ذلیل و رسوا روتا پیٹتا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا بھاگتا رہے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، ادھر سے ادھر بھاگتا رہے گا، چیخے گا، چلاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک عرفہ کے دن اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. فرمایا جاتا ہے ریت کے ذرے کے برابر گناہ ہو سارے گناہ، سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو سب کے گناہ معاف، درختوں کے پتے کے بقدر ہو سارے گناہ معاف، لیکن معافی چاہنا بھی ہے. اور اسی لیے بتایا گیا حج وہی قبول ہوگا جو حلال مال سے حج کیا گیا. حرام مال سے حج کیا، حج قبول نہیں، ثواب نہیں. حرام مال سے حج قبول نہیں ہوگا، الٹا یہ جو حج نہیں کیا اسے گناہ، اور یہ حرام مال سے لے جائے گا، اجر لینے کے آنے کے بجائے یہ گناہ کے انبار لے کر آئے گا. حج مقبول، حج وہی قبول ہوگا جس کا اسی لیے بتایا گا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو پریشان حال یا رب کرتے رہتے ہیں، آسمان کی طرف آوازیں لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں. ان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جس کا کھانا بھی حرام ہے، جس کا پہننا بھی حرام ہے، جس کی سواری بھی حرام ہے. جب یہ لبیک کہتا ہے فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں تیری لبیک کہاں سے قبول ہوگی؟ تیرا کھانا بھی اکل حرام و لباس حرام، تیرا لباس بھی حرام، تیرا کھانا بھی حرام ہے، تیرا پینا بھی حرام ہے، تیرا لباس بھی حرام ہے، تیری سواری بھی حرام ہے. اب تیرا حج قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آدمی کو اپنی کمائی پر غور و فکر کرنا چاہیے. دوسروں کا مال دبا کر آیا، دوسروں کا حق چھین کر آیا، تب بھی اللہ کے یہاں کیا نہیں ہوگا؟ حج قبول نہیں ہوگا. حج اسی کا قبول ہے. یہ ساری فضیلتیں جو میں آپ کے سامنے بتایا اس کے لیے ہے جو حلال مال سے کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے. اللہ پاک ہم تمام کو حلال مال سے حج کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جتنے حجاج کرام اس مرتبہ حج کو جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کی ادائیگی، ارکان کی ادائیگی میں سہولت نصیب فرمائے. آمین بولو. سہولت نصیب فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، ہماری دعا میں اللہ پاک ان کا حصہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی ماں اہل عیال یاد رکھ لو. اللہ پاک جس کو قبول فرماتے اسباب کو اللہ پاک جو ہے اسباب کو بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں ہے وہ اسباب کو حلال طریقے سے اختیار کر لے یا حرام طریقے سے اختیار کر لے. آدمی تھوڑا صبر کرے گا، اللہ پاک حلال بنا کے دے دیں گے. اللہ پاک ہمیں ماں اہل عیال عافیت کے ساتھ بار بار اس کے گھر کی زیارت کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو لوگ سنت لینے کو سنت